عجیب آدمی ہے یہ، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس کو کیا لگتا ہے یہ مجھے زبردستی اس رشتے پر راضی کرے گا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی ملکیت کہنے کی؟ اور اس کو کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی ملکیت کہے گا تو میں اس کی ملکیت بن جاؤں گی؟ نہیں، کبھی نہیں، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ اور مجھ پر چلا رہا تھا، اوپر سے کیسے کہہ رہا تھا کہ میں اسے آپ کہوں؟ میں کیوں اسے آپ کہوں؟ بلکہ میں اس سے بات ہی کیوں کروں جب میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ ہاں، میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ عجیب قسم کا آدمی ہے، ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ میرے خیال میں اب مجھے بابا سائیں سے بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ فضول آدمی میرے ساتھ اور فری ہو۔ لیکن کیا اتنا جلدی بات کرنا بہتر رہے گا؟ مجھے پہلے کچھ دن ساری صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور یہ پیار محبت ڈرامے تو میں نے ویسے بھی نہیں کرنے۔ میں بابا کو بھی بتا دوں گی کہ میں یہاں صرف اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں۔ مجھے ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ چاہیے جو میری آنے والی زندگی کو آسان کر دیں۔ میں ان سب کو پہلے ہی کلیئر کر دوں گی کہ میں یہاں سے اپنی جائیداد کے لیے آئی ہوں، اور جائیداد کے کام میں بھی کافی دن لگ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ میں اس آدمی کے منہ ہی نہ لگوں۔ نہ تو میں اس کے سامنے آؤں گی اور نہ ہی اس سے زیادہ بات کروں گی۔ یہ جب میرے سامنے آتا ہے فضول کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے دوری بنا کر رکھنی پڑے گی۔ یہ آدمی میرے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی کہ اس کا فون بجا۔ اس کے فون پر سمرا کا فون کم ہی آتا تھا۔ اس نے یقیناً اپنی لالچ کے لیے فون کیا ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون کو کان کے ساتھ لگا چکی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ ابھی تمہیں گئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور دیکھو موم ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میں ان سے بات نہیں کر پائی۔ بابا بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوگی تو میں ان سے بات کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ بار بار فون کر کے مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک ہی لائن میں اپنی بات مکمل کرتی فون رکھ چکی تھی۔ اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں نے اسے فون کیوں کیا ہے۔ وہ کہاں اسے فون کرتی تھی، اس سے اس کا حال پوچھتی تھیں یا پھر اسے مس کرتی تھیں۔ یہ سارے دکھاوے تو وہ دولت کروا رہی تھی جو اس کے حصے میں آنے والی تھی۔ دولت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کو ساری زندگی بھر کے لیے پرایا کر دیتی ہے اور کسی کو اپنا بنانے میں وقت نہیں لگتا۔ وہ بھی تو یہی کر رہی تھی جن سے وہ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دولت کے لیے ان کے پاس آ گئی تھی، جائیداد میں اپنے حصے کے لیے یہاں تک آ گئی تھی۔ اس میں اور سمرا میں فرق کیا تھا؟ سمرا بھی پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور وہ بھی پیسوں کے لیے اپنے ہی باپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ لیکن فرق تھا، سمرا نے وہ بھوک نہیں دیکھی تھی جو اس نے دیکھی تھی۔ سمرا نے زندگی کے ہر مشکل قدم پر اپنے حسن کو استعمال کیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں کر پائی تھی۔ اس نے کبھی اپنی زندگی میں کسی غیر مرد کو جگہ نہیں دی تھی، کیونکہ وہ بچپن سے جانتی تھی کہ اس کے جسم اور روح پر کسی کا حق ہے، اور وہ شخص اپنا حق سود سمیت واپس لے گا۔ وہ بہت چھوٹی سی تھی، صرف 4 سال کی، لیکن وہ دن آج اسے یاد تھا جب اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ اس نے خود اپنی مرضی سے نکاح نامے پر اپنے ٹیڑھے میڑھے سائن کیے تھے۔ کتنی خوش تھی وہ اس دن۔ اس کا دوست، اس کا بیسٹ فرینڈ ہمیشہ کے لیے اسے دے دیا گیا تھا۔ اب نہ تو وہ ثنا کے ساتھ کھیل سکتا تھا اور نہ ہی کسی اور کو دوست بنا سکتا تھا۔ اس پر صرف اور صرف درِ نور کا حق تھا۔ اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا جسے یادگار بنا کر ہمیشہ یاد رکھتی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف مشکلات ہی دیکھی تھیں، اور ان سب چیزوں سے پہلے جو 4 سال کی عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اچھی یادوں میں بار بار یاد کرنے کی وجہ سے ذہن کے پردوں پر محفوظ ہو گیا تھا، جس پر سید دارم شاہ کے نقش بہت مضبوط تھے۔ وہ پہلے نہیں جانتی تھی اس کا دارم کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، لیکن پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گی تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں قید کر لیا جائے گا، کیونکہ وہ دارم شاہ کے نکاح میں ہے۔ وہ اس پر حق رکھتا ہے، جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ دارم سے دور ہی رہے، اس سے فاصلہ بنا کر رکھے، کیونکہ اس کے ارادے صاف بتا رہے تھے کہ وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن وہ تو سمرا کی بیٹی تھی، وہ اسے مجبور کر دے گی طلاق دینے پر۔ وہ دارم شاہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنے والی نہیں تھی کہ وہ کبھی بھی اسے بیوی کے روپ میں قبول نہ کرے، لیکن اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ اسے کچھ دینے پر راضی بھی ہوگا یا نہیں۔ اسے کسی بھی حالت میں اپنا حصہ چاہیے تھا، جس کے لیے اس نے ابھی کچھ دن تک یہیں رہنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ ہر چیز کو پوری طرح سے ہینڈل کر پائے۔ یہ مسئلہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا سوچ کر وہ یہاں آئی تھی۔
आओ बेटा साईं, नीचे चलो, खाना खा लो, तुम्हारे बाबा साईं भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ नहीं खाना, जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद से खा लूँगी। वो उनसे कहती एक बार फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। बेटा साईं, दारिम साईं भी आ गए हैं, खाने की टेबल पर हैं। सुबह किसी वजह से वो तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, इसलिए वो अब तुम्हारे साथ नाश्ता करना चाहता है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन मैं बाद में खाना खा लूँगी। और उन्हें कह दें कि मेरे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे बार बार ना कहें, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ सबकी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हूँ। एक बार खाना खाने के लिए कहते हैं, फिर पीछे ही पड़ जाते हैं, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोर्स ना करें, मेहरबानी होगी। और प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर जाइएगा। वो उकताहट से कहती बदतमीज़ी कर गई। हमना इस बार कुछ बोल नहीं पाई थी। हमना, इतनी देर लगा दी, मेरी बेटी को बुलाओ कि कुछ खाऊं, मैं भी बहुत भूख लगी है मुझे। सरमद शाह उन्हें देखते हुए कहने लगे। साईं, उसे भूख नहीं है, वो कहती है बाद में खाना खाएगी। अभी उसका कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, नाश्ता भी उसने देर से किया था ना। तो चाचा साईं बुला कर लाएं, अगर नहीं खाती कुछ भी तो भी कोई बात नहीं, कम से कम साथ ही बैठ जाए। चाचू साईं का कितना दिल है इसके साथ बात करने का। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कल मेरे आने से पहले यहाँ कौन सा तमाशा हुआ है, मुझे भी बताएं। क्या कहती है आपकी लाडली? कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं हल कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा साईं, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, बस नाराज़ है मुझसे, नाराज़गी जता रही है अपनी, मैं मना लूँगा उसे, यकीन है मुझे। हम ना ये खाना उठा लो, जब उसे भूख लगेगी मुझे बुला देना, इसके साथ ही खाऊंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उससे कहकर हमना को मुखातिब किया। लेकिन आपको तो बहुत सख्त भूख लगी थी चाचू साईं, आप इस तरह से छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आप शुरू करें, वो आती होगी। दारिम साईं को उनका यूं उठना बहुत बुरा लगा। नहीं बेटा साईं, मैं तो बस उसके साथ थोड़ी देर वक्त गुजारना चाहता था, खाने का क्या है, वो तो मैं बाद में भी खा लूँगा। आप बैठे, मैं बुला कर लाता हूँ उसे। वो उनसे कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वो उसे रोक भी न पाए। आप इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आ सकते। उसे बिना इजाज़त कमरे में दाखिल होते देखकर वो बेड से उठ खड़ी हुई थी। मैं इस तरह भी आ सकता हूँ और उस तरह भी, कोई भी रोकने वाला ही पैदा नहीं हुआ मुझे इस घर में। चलो बाहर चल के खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं बता चुकी हूँ हमना आंटी को, जब भूख लगेगी तब मैं खुद खा लूँगी। आप जाएं यहाँ से, और इस तरह कोई मेरे कमरे में आए मुझे बहुत बुरा लगता है, और बेहतर होगा कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं। मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत अजीज़ है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सब लोग अपनी हद में रहें। वो अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए बोली, जब अचानक दारिम साईं ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। मैं पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरी बात कान खोल कर और दिमाग ठिकाने पर रख कर सुन लो और समझ लो। मैं जब एक बार कोई बात कहूँ तो फ़ौरन मान जाया करो, क्योंकि मैं फ़िलहाल तुम पर किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं करना चाहता। ये सच है कि तमाम हुकूक महफूज रखता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले या बाद में मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। मैं तुम्हारे साथ अपनी अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ जानम साईं, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत करो। तुम अच्छे लोगों की तरह इस घर में रहो, क्योंकि बुरों के साथ मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारे नखरे पसंद हैं मुझे, इसलिए सलामत हैं। जिस दिन ये सर चढ़ गए, इस दिन ना तो नखरे सलामत रहेंगे और ना ही नखरे दिखाने वाली। तुम्हें यहाँ बसाया है तो बेहतर है यहीं पर रहो। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, यहाँ मत चढ़ो। उसका दूसरा इशारा अपने सर की जानिब था, वरना वहाँ पहुँचाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसका तीसरा इशारा अपने पैरों की जानिब था। उसकी बात का मतलब समझकर नूर को आग ही तो लगी गई थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? चुप, हम शाह हैं जानम साईं। शाहों के खून में बेगम को दिल की सल्तनत की मलका बनाया जाता है, गुलाम नहीं। लेकिन जब यही मलका दिल की सल्तनत जला दे तो फिर उसका मकाम नीचे गिर जाता है। गुलाम नहीं, गुलाम से बदतर। लेकिन बात औकात औकात की है। अब देखना पड़ेगा तुम्हारी औकात क्या है। अगर मलका बनना चाहो तो मोस्ट वेलकम, बाकी अपने दिल से ये खुशफहमी निकाल दो जो लेकर तुम यहाँ आई हो। चलो, भूख लगी है मुझे और चाचू साईं को भी। जितना पराठा तुमने नाश्ते में मेरे लिए छोड़ा था उससे मेरा कुछ नहीं बना। चलो, अब ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे ज़रूरी काम के लिए कहीं जाना है।
وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اسے غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں قید تھا، دوسرا وہ خود بھی ہمت نہیں کر پا رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کروانے کی۔ لیں چاچو سائیں، آ گئی آپ کی لاڈلی، چلیں اب کھانا شروع کریں۔ وہ اسے چاچو سائیں کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پر جہاں چاچو سائیں خوش ہو گئے تھے، وہیں ہمنا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی جلدی ان کے لیے کھانا لگانے لگیں، جبکہ کھانے کے دوران وہ بار بار اسے مخاطب کرتے ہوئے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتا جو چاچو سائیں کو دینا کہتا۔ وہ مجبور ہو کر وہ چیز سرمد شاہ کے سامنے رکھ دیتی۔ نہیں بیٹا نہیں، اس وقت تم نہ طلاق کی بات ہرگز مت کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ کوئی شرط رکھ لیں۔ تم تقریباً 1 مہینہ سکون سے وہاں رہو، کچھ بھی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہارے ابو بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ اور اپنے بابا کے ساتھ نہ تھوڑی بہت اٹیچمنٹ شو کرو تاکہ انہیں لگے کہ تم ان سے بہت محبت کرتی ہو اور ان کے لیے وہاں گئی ہو۔ دیکھو بیٹا، پیسے ایسے ہی نہیں مل جاتے، ان کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تمہیں سب کے ساتھ بنا کر رکھنی پڑے گی، تمہیں سب کو یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم انہی میں سے ایک ہو۔ ہاں، دارم کے ساتھ زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ اس سے دور ہی رہو۔ جس طرح سے تم بتا رہی ہو یہ تو کافی خطرناک قسم کا انسان ہے، اس سے ذرا فاصلہ رکھو، لیکن اپنے بابا کے لیے وقت نکالو اور وہاں موجود باقی لوگوں کے ساتھ بھی تو گھلو ملو۔ تمہاری عمر کی بھی لڑکیاں ہیں وہاں، ان سے تھوڑی بہت دوستی کرو۔ دیکھو اس سے فائدہ ہمارا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارا اچھا بیہیویئر دیکھ کر تمہیں ان سے جائیداد مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ خود ہی تمہارا حصہ تمہیں دے دیں۔ کیونکہ تم نے اس طرح سے اچانک سے اپنا حصہ مانگا تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی شرط رکھ لیں جو ماننا تمہارے لیے ممکن نہ ہو۔ موم، میں اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گی، لوگ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میں بھی دولت کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے اپنے حصے کی جائیداد کے لیے دارم شاہ سے شادی بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی اور بعد میں طلاق لے لوں گی، جس طرح سے آپ نے لی تھی۔ میرے پاس بہت آپشن ہے موم، میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ جہاں تک آپ کہتی ہیں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، بیٹوں کو دیں گے۔ اگر مجھے جائیداد کے لیے شادی بھی کرنی پڑی تو میں کر لوں گی، حق مہر میں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ آئے گا۔ ایک آسان زندگی کے لیے میرے لیے وہی بہت ہوگا۔ اس کی سوچ بہت دور تک جا چکی تھی۔ سمرا اسے سن کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی، آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ جائیداد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، یہ نہ ہو کہ اپنی بے وقوفی میں وہ دارم شاہ سے شادی کر لے، جس کا انجام بین کی صورت میں اسے اور مائک کو بھگتنا پڑتا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا اس وقت؟ وہ کمرے میں بیٹھ کر کافی بور ہو چکی تھی، اسی لیے نیچے آئی تو کسی کو بھی نہ پا کر وہیں بیٹھی ٹی وی دیکھتی ثنا سے سوال کرنے لگی۔ اس نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی مسکراہٹ اتنی بناوٹی تھی کہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے زبردستی مسکرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تایا سائیں زمینوں پر چلے گئے ہیں، چھوٹے تایا سائیں کے ساتھ بابا سائیں شہر گئے ہوئے ہیں، سنان ادا کے ساتھ چاچو سائیں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اماں سائیں اور بڑی تائیں گاؤں میں فوتگی پر گئی ہوئی ہیں اور ہمنا چاچی ملازموں سے دوپہر کا کھانا بنوانے میں مصروف ہیں۔ زرنش یونیورسٹی گئی ہے، زاوش کالج، ثانیہ سکول، سائیں ردا اور دارم سائیں جرگے پر گئے ہیں۔ گھر میں اس وقت صرف میں ہی دستیاب ہوں، بیٹھو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں۔ وہ کافی فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ نہیں، میرا بیٹھنے کا موڈ نہیں ہے، کیا ہم کہیں باہر چل سکتے ہیں؟ وہ جانتی تھی وہ صرف مجبوری میں اس سے ہنس کر بات کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ وہ اس وقت اس حد تک بور ہو رہی تھی کہ اس کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگی۔ باہر تو ہم ایسے نہیں جا سکتے، کسی مرد کا تو ساتھ ہونا ضروری ہے نا، چلو تب تک کوئی آتا ہے تب تک ہم یہیں پر انجوائے کر لیتے ہیں، کوئی اچھی سی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ شام کو جو بھی کوئی آیا ہم اس کے ساتھ باہر چلیں گے، تمہیں گھمانے لے جاؤں گی، پورا گاؤں دیکھ لینا۔ نہیں، مجھے بھی جانا ہے، کیا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، میں چاہے کچھ بھی کر لوں، اس طرح سے جانے کی اجازت ہرگز نہیں ملے گی۔ وہ انکار کرنے لگی۔ اجازت مانگ کون رہا ہے؟ اب کیا گھر سے باہر جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ میں جا رہی ہوں، اگر تمہیں آنا ہے تو بتاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو اس کی دلیری پر ثنا کی آنکھیں کھل گئیں۔ نہیں، میں نہیں آ سکتی ہوں، اور تم بھی مت جاؤ، کیوں بیکار میں ڈانٹ کھانا چاہتی ہو؟ میری مانو تو مت جاؤ، تم نہیں جانتی اگر کسی کو پتہ چل گیا نا تو یہ جو تمہاری مہمان نوازی ہو رہی ہے، یہ تمہارے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، سارے لاڈ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ وہ اسے باہر نہ جانے کے لیے اکسانے لگی۔
میں نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی میرے لاڈ اٹھائے اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں جاؤں گی۔ یہ ڈر کر اور دب کر رہنے والے کام تمہارے ہیں، میرے نہیں۔ ہائے، اگر کسی نے پوچھا تو بتا دینا کہ میں گاؤں دیکھنے گئی ہوں۔ وہ اس سے کہتی وہیں سے باہر نکل گئی جبکہ ثنا تیزی سے فون کی جانب بھاگ گئی تھی۔